کہ جس ہستی دی شانہ بیان کردیاں میرا نبی تھکدا نہیں سی، جدو شروع کردے سن تو پھر شانہ ہی بیان کردے رہندے سن، یہاں تک کہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کو رہا نہ گیا۔ ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ فرمان لگیاں کہ کاش میں فاطمہ تو زہرا دے سر دا ایک وال ہوندی کہ محمد نو جتنی اے بیٹی پیاری ہے میں بھی مصطفیٰ نو اتنی پیاری ہوندی۔ اس حد تک اس بیٹی اس ہستین اللہ نے مقام عطا کیتا۔ میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ متقیہ زکیہ ازکیہ مطہرہ قاریہ حافظہ عالمہ محدثہ مقررہ مقننہ اور سب تو اعلیٰ شان کہ میرے مصطفیٰ دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ملکہ کونین سلام اللہ علیہ آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر اج کچھ نہ کچھ نذرانہ عقیدت انشاءاللہ پیش کیتا جائے گا، اور اس نیت دے نال پیش کریں گے کہ یہ جتنے بھی ہیں حاکم سوالی تیرے در سے نہ جائیں آج خالی، یہاں آج سب پر کرم کی نظر ہو، یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالہ نال گفتگو ہوئے گی۔ میں اللہ دے قرآن تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ 29واں پارہ سورۃ الدہر میرے رب نے آیت نمبر 8-9 دے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آیت کریمہ دا خلاصہ اور شان نزول اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن و حسین دی طبیعت خراب ہوئی، سادات بیمار ہو گئے حسنین کریمین، تو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا ملکہ کونین سلام اللہ علیہ نے مولا علی شیر خدا دے نال مشورہ کیتا کہ اسی منت مننے ہاں کہ اگر اللہ تعالیٰ ساڑے بچیاں نو شفا عطا کر دے وے اسی 3 روزے اپنے رب دی رضا دی خاطر رکھاں گے۔ انہاں روزے رکھنے شروع کر دیتے، اللہ نے حسنین کریمین نو شفا عطا فرمائی۔ پہلا روزہ رکھیا بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ملکہ کونین نے، مولا علی شیر خدا نے، حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہ آپ نے، انہاں تیناں برگزیدہ ہستیاں نے جدو روزہ رکھ لیا، شام دا ٹائم آیا ہے روزہ افطار کرنے واسطے، جدو دسترخوان تے بیٹھن تے گلی وچ آواز آئی میں آل محمد دے در دا سوالی ہاں، کچھ منگن واسطے نبی دی آل دے دروازے تے آیا، بھوکا بھی ہاں پیاسا بھی ہاں تے میں مسکین ہاں، اس واسطے کچھ عطا کیتا جائے۔ بی بی پاک فاطمہ الزہرا ملکہ کونین سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا علی جو کچھ دسترخوان تے موجود ہے سب کچھ اٹھاؤ اور اس منگتے نو عطا کر دیو، اسی پانی نہ روزہ کھول لیں گے لیکن آل محمد دے دروازے تے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو، میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں، ارے چھوٹے بچوں بڑی توجہ عقیدت نال سماعت کرنا، آج دا موضوع بڑی عقیدت نال سنن والا ہے۔ اگر ہو سکے اتحیات دی شکل وچ بیٹھ کے بڑے ادب تے بڑے احترام دے نال سننا۔ او دی وجہ میں اج اس بی بی دا تذکرہ کر رہا جس دے سر دا ایک وال کپڑا سائڈ تے ہویا، اللہ نے فرمایا سورج اس وقت تک تو ظاہر نہیں ہونا، اس وقت تک
طلوع نہیں ہونا جب تک محمد عربی دی بیٹی دے سر دے بال ہوتے ارے کپڑا مبارک نہ آ جاوے۔ انور شاہ جی اللہ آپ کا پیار قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیو اج اس بی بی دا تذکرہ حاجی رحمت علی صاحب میں کر لگے ہوں، جڑی بی بی اتنی شانہ والی ہے جدو مصطفیٰ دے دروازے تے آندی ہے نبیاں دا سلطان کھڑے ہوں کہ اپنی بیٹی دا استقبال فرما دے، صرف سرکار کھڑے نہیں ہوندے، اپنے بستر مبارک تو نیچے اتر کے بیٹھن والی جگہ تو اگے بڑھ کے مرحبا یا دختر رسول میرے مصطفیٰ فرماندے نے مرحبا صد مرحبا میری بیٹی خوش آمدید۔ بی بی نو قریب کر کے ہر باپ اپنی بیٹی دی پیشانی نو چومدا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ بی بی دی پیشانی نو بوسا نہیں سن دیندے، سر نو سرکار چومدے سن۔ جدوں پوچھیا گیا سونیا ہر باپ بیٹی دی پیشانی نو چومدا ہے تسی سر دیاں والاں نو بوسے کیوں دیندے ہو؟ سرکار فرماندے نے میری بیٹی زہرا ہے، زہرا دا میں نا جنت دی کلی جدوں میں اپنی بیٹی دے سر دے وال چومنا وا اللہ تعالی مینوں جنت دی خوشبو عطا فرما دیتا۔ میرے مسلمان بھائیو اس بی بی دا تذکرہ میں تواڈے سامنے کر لگیا، غور کرنا۔ ارے مسکین دروازے تے کھڑا ہے کہن لگا میں آل محمد دے دروازے تے سوالی بن کے آیا۔ بی بی پاک نے فرمایا یا علی جو کچھ دسترخوان تے صرف پانی رہن دیو باقی سب کچھ عطا فرما دیو۔ ارے سب کچھ عطا کر دیتا گیا۔ اگلا دن آ گیا پھر پانی پی کے سادات کرام نے روزہ رکھ لیا، میرے مصطفیٰ دی بیٹی نے روزہ رکھیا۔ مولا علی شیر خدا حضرت بی بی پاک فضا سلام اللہ علیہ نے روزہ رکھیا۔ ارے سارا دن روزے میں گزار دیتا، شام دا ٹائم آیا، ارے افطاری دا جدو وقت آیا دسترخوان تے سادات تشریف فرما ہو گئے، اج روزہ افطار کرنے لگے نے۔ پھر دروازے تے دستک ہوئی، میں آل محمد دے دروازے تے اج یتیم آیا ماں، ارے میں تین دن تے تین راتاں دا بھوکا پیاسا کچھ عطا فرما دیو۔ بی بی پاک فرمان لگیاں یا علی اے دسترخوان تے جو کچھ موجود ہے اٹھاؤ تے اٹھا کے اللہ دی رضا واسطے منگتے نو عطا فرما دے۔ دوسرے دن بھی آپ نے عطا فرما دیتا، ارے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا، حتیٰ کہ تیسرا دن آ گیا۔ میرے مسلمان بھائیو تفسیر ضیاء القرآن چے جملہ موجود ہے، ارے دوستان گرامی السوائق الملکہ وچ جملہ موجود ہے، امام الانبیاء نال پیار کرن والیو۔ تیسرا دن آیا، بی بی نے پانی پی کے روزہ رکھ لیا، شام دا ٹائم آیا، روزہ افطار کرن دیاں گھڑیاں جدوں آئیاں نا دسترخوان تے آل محمد بیٹھے نے، اجے روزہ افطار نہیں کیتا، دروازے تے دستک ہوئی، میں آل محمد دے دروازے تے آج سوالی اسیر آیا ہاں، میں قیدی آل محمد دے دروازے تے آیا، کچھ عطا فرما دیو۔ بی بی پاک فاطمہ الزہرا فرمان لگیاں 29 پارہ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 9 10 اپنے گھر جا کے پڑھ لینا۔ میرے مسلمان بھائیو بی بی نے فرمایا یا علی جو کوئی دسترخوان تے اٹھا کے منگتے نو عطا فرما دیو۔ تیسرے دن بھی منگتے نو عطا کر دیتا، پانی پی کے روزہ افطار کر لیا۔ اور روزہ کھول کے بی بی پاک فرمانیاں یا علی چلو نانے دی بارگاہ وچ چلیے، فضا چلو نانے دی بارگاہ وچ، حسنین کریمین چلو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ چلیے۔ حسنین نو نال لے کے زہرا پاک چل پیاں، جدو مصطفیٰ دے دروازے تے آئیاں نے امام الانبیاء کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے بیٹی نو سینے نال لایا ہے، اپنی بیٹی دے سر دیاں والاں نو چومیا، چوم کے ارشاد فرمایا بیٹی
اج کیویں آئے ہو؟ ابو جی میں ایک مسئلہ عرض کرنا ہاں، اج 3 دن ہو گئے لگاتار اسی روزے پہ رکھنے ہاں، لیکن جدو روزہ افطار ہونے دا ٹائم آیا، پہلے دن مسکین ساڈے دروازے تے آیا، دوجے دن یتیم ساڈے دروازے تے آیا، تیجے دن قیدی ساڈے دروازے تے آیا، لیکن حیرانگی دی بات ہے انہیں اپنا تعارف تے الگ الگ کروایا، لیکن الفاظ دیاں زباناں تے ایک ایک قسم دا سی، او دا ویکھنا ایک قسم دا سی، انسانی شکل چایا اساں اج تک ان دا کوئی منگن والا نہیں ویکھیا۔ اے جدو گلاں بی بی اپنے باب محمد مصطفیٰ نال بھی کر دیے، رب نے فرمایا جبریل جلدی کر قرآن دی آیت لے کے چلا جا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ذرا محبت نہ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا جبریل میرے یار نو جا کے کہہ دے کملی والیا، اے نہ کوئی مسکین آیا زہرا دے دروازے تے، اے نہ کوئی یتیم آیا زہرا دے دروازے تے، اے نہ کوئی قیدی آیا اے جبریلہ میرے یار نو دس دے سونیا تیری بیٹی دے دروازے تے اللہ دا جبریل منگتا بن کے حاضر ہو گیا۔ اللہ جنہ دے دروازے تے سید الملائکہ غلام بن کے آوے، جنہ دے دروازے تے بلکہ کتاباں وچ میں پڑھیا میرے مصطفیٰ بی بی فاطمہ زہرا دے نال تشریف فرمانے میرے نبی دی بیٹی کول بیٹھیاں نے، جبریل علیہ السلام دروازے تے آئے، آج تک جبریل دروازے تے دستک نہیں دیتی، ارے خود ہی سرکار دے قدماں وچ حاضر ہو جاندا ہے، کدی نبی دا سر حضرت عائشہ صدیقہ دی گود وچ ہوندا جبریل آ گیا، کدی نبی دا سر خدیجہ الکبریٰ دی گود وچ ہوندا سی جبریل آ گیا، لیکن اج جدو جبریل آیا آ کے دروازے تے دستک دیتی، امام الانبیاء نے فرمایا اوہ دروازہ کھٹکھٹان والیا میں پہچاننا تو جبریل ہے، اندر آ جا، آج تک تو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اوہ جبریل آئی دروازہ کیوں کھٹکھٹائی؟ سید الملائکہ جبریل ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آج تک دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آج تھوڑے گھر وچ زہرا تشریف فرماوے، مینوں حیا آندا ہے میں بی بی دے سامنے آواں، میرے نبی نے فرمایا اوے جبریل تو تے شہوت تو پاک ہے، تو تے اللہ دی نوری مخلوق ہے، پھر گھر دے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ ارے اگوں جبریل آندا ہے سونیا سانو رب نے حکم دیتا ہے جب تک زہرا پردہ نہ کر لوے فرشتیاں نے سامنے جان دی اجازت نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی قدر مسلمان بھائیو پھر آؤ ذرا مل کے اعلان کر دیئے، کرم کا مرکز سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مرکز سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ ارے دوستان گرامی قدر اگلا جملہ بھی لاجواب ہے، تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے، اللہ اکبر شان کیے مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی بغیر شکوا جناب زہرا، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی بغیر شکوا جناب زہرا۔ میرے مسلمان بھائیو آؤ میں بات آگے بڑھاواں، حاکم فی المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ
صفحہ نمبر 168، دوسری کتاب ابن ابی شیبہ فی المصنف جلد نمبر 7 صفحہ 432، تیسری کتاب احمد بن حنبل فی فضائل الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ 364، چوتھی کتاب خطیب بغدادی ارے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401، تے پنجویں کتاب میرے مسلمان بھائیو الاجابہ فی مناقب صحابہ، پانچ تن پاک دے نا دے پانچ حوالے سن کے جنہوں خوشی ہوئی ہے مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو ایک کسی 14ویں صدی دے مولوی دی تھن گل نہیں سنان لگا، کسی پیر فقیر دی گل نہیں سنان لگا، گل اس عمر دی سنان لگا جس عمر دے متعلق میرے نبی فرمان دے عمر دے سائے تو بھی شیطان نس جاندا ہے، اس عمر دی گل سنان لگا، شان بی بی فاطمہ زہرا دی ارے زبان حضرت عمر بن خطاب دی، اج بدبختہ نے کیا نبی دے صحابہ دے آل محمد دے دشمن سن، میں کیا بدبختہ اپنی گندی زبان بند کر، تینوں پتہ کوئی نہیں صحابہ دے اتنا سکیا پترا نال پیار نہیں سن کر دے جتنا محمد دی دھی نال پیار فرمان والے۔ مسلمان بھائیو حضرت عمر دا فرمان سننا، کتاب بھی میرے سامنے، حوالے بھی میرے سامنے، حضرت عمر بن خطاب بی بی فاطمہ زہرا دے سامنے کھڑے، دونوں ہاتھ جوڑے، امیر المؤمنین نے 25 لاکھ مربع میل دا بادشاہ بعد بنیا عمر، اتنی شان والا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا عمر بن خطاب نبی ہوندا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پر میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون؟ حضرت عمر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عمر دی شان ہے، اے عمر دا مقام ہے، اے تو عمر کوئی اپنے طرف مشورہ پیش کردا ہے ادو اللہ قرآن دیاں ایتاں نازل فرما دیندا ہے۔ ایک نہیں ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ، ذرا دنیا میں پتہ تے چل جائے اے اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ دا نعرہ لان والے دیکھو نعرے نبی دی بیٹی دا ذکر پہ کر دینے، نعرے محمد دیا یارہ دا ذکر پہ فرمانے۔ کون؟ عمر بن خطاب۔ چٹھی لکھی حضرت عمر نے، سکا دریا چل پیا، اے کون؟ حضرت عمر۔ مدینے میں زلزلہ آ گیا، ارے آپ نے دعاواں منگیاں، نبی دے صحابہ نے نفل پڑھے، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، پر زلزلہ نہ رکیا۔ آج رفیق صاحب اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے پاؤں دی ایڑی، دو روایتاں نے، ایک روایت پیر دی ایڑی، دوسری روایت اپنا ڈنڈا عصا زور نال زمین تے مار کے فرمایا اوے زمینے کم دی کیوں پئیے، حرکت کاری کیوں ہے، یا دس تیرے تے عمر نے انصاف نہیں کیتا، پھر تے لرز دی رہے، پھر تے زلزلہ آندہ رہے، جی عمر انصاف دیا کرتا ہے پھر رک جا، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے، آج بھی جا کے مدینے پتہ کر لو جڑے حاجی حج کر کے آئے، معتمر عمرہ کر کے آئے، انہاں کو اس گل دی تصدیق کروا لو، پوری دنیا تے زلزلہ آ سکتا ہے پر نہ مکے دے زلزلہ آ سکتا ہے، نہ محمد دے شہر مدینے دے زلزلہ آ سکتا ہے۔ ہونا ہی کوئی آکھے تے نبی کو طاقت کوئی نہیں، اور بدبختہ اپنے گندے عقیدے دا علاج کرواؤ، جے نوکر عمر دیے شان ہے پھر آمنہ دے لال محمد دا کی مقام ہوئے گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں، بلکہ شاعر نے فرمایا چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ اگلا لفظ ذرا مل کے سارے آنکھوں نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی
کے جڑے بول رہے ہو اللہ تعالیٰ توڑے لبن اجر صدے کو سے عطا فرمائے۔ فاروق اعظم صابری صاحب بڑے بڑے سرکار دے نوکر بیٹھے ہو، ذرا مل کیا گنا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم جس وقت تھی خدمت انہیں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا بات ہے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں گل لمبی نہ ہو جا میں شارٹ کراں۔ حضرت عمر بن خطاب بی بی فاطمہ زہرا دے سامنے کھڑوتے ہیں، ہاتھ جوڑے نے امیر المومنین نے ہاتھ جوڑ کے آندن بی بی مینوں اللہ دی قسم عمر نو اتنا اپنا خاندان پیارا نہیں جتنا تیرا بابا مصطفیٰ پیارا ہے۔ اتھے گل ختم نہیں ہوئی، حضرت عمر بن خطاب فرمایا بی بی سن تیرے ابے نال سب تو زیادہ پیار، بچیاں نال ود کے تیرے والد نال پیار، بیٹیاں نال ود کے تیرے ابو نال پیار، اپنی جان نال ود کے تیرے والد نال پیار، ماں باپ نال ود کے تیرے والد نال پیار۔ اگلا جملہ لا جواب ہے، انہاں ظالماں دے باطل عقیدے تے مور لگ گئی کہ انہاں دا عقیدہ کل بھی غلط سی اج بھی غلط ہے، سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ذرا غور کرنا، ایک جملہ بول کے حضرت عمر نے کیا بی بی میں پہلے بھی قسم چکی ہے، دوبارہ فرمایا واللہ میں نو رب دی قسم فاطمہ جنہیں کائنات نال ود کے اسی تیرے ابے نال پیار کرنے انجے ہی کائنات نال ود کے تیرے نال بھی عقیدت رکھن والے اے نبی دے صحابہ نے پیار کر کے دکھایا، محبت دا اظہار کر کے دکھایا، عشق دا اظہار کر کے دکھایا، عقیدت دا اظہار کر کے دکھایا۔ میں بات اگے بڑھانا چاہنا، میری ملت دے نوجوانوں غور کرنا، حضرت ابو بکر صدیق جدو صحابہ نے دسیا بی بی دے بارے سان پتہ چلے ہے، بی بی آپ نہ ناراض ہو کے گھر تشریف لے کے چلیاں گئیں، بخاری مسلم ترمذی۔ ابو بکر صدیق اپنے گھروں نکلے نے اپنے گلے میں کپڑا پایا، جملہ بہت بڑا ہے اگر سمجھ آ جائے تو کمال ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق نے اس طرح کپڑا، میں ذرا گڑے میں کپڑا بھی پا لواں تاکہ ابو بکر دی سنت بھی زندہ ہو جائے، نبی دی بیٹی دی شان دا بھی پتہ چل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس طرح گڑے میں کپڑا پا کے حضرت فاطمہ تو زہرا دے دروازے تے تشریف لے کے آئے، یہ دوویں ہاتھ جوڑے نے۔ ابو بکر فرمایا بی بی مینوں پتہ چلے ہے تو میرے نال ناراض ہے۔ آکھیا ناراض تھے ہاں کیوں؟ کیونکہ مال دے حوالے نال تساں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا بی بی تیرے باپ محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے نبیاں دی جڑی وراثت ہوندی وہ ساری اسلام واسطے صدقہ ہو جاندی ہے، نبیاں دی صرف اور صرف وراثت علم ہے۔ اے بی بی اے تے محمد دا فرمان سی، ہن ابو بکر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے مالی و جانی لکا، اے بی بی ابو بکر دا جڑا مال ہے او دا مالک ابو بکر نہیں، او دی مالک تے محمد دی بیٹی زہرا ہے۔ صرف میرے مال دے تسی مالک نہیں، میری جان دے بھی تسی مالک ہو۔ اے گل جدو ابو بکر صدیق نے کی تھی، اٹھا تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 298 حافظ اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا، حضرت ابو بکر نے جدو کیا بی بی پاک مسکرائیاں، مسکرا کے فرمایا حتی رضیت فاطمہ بنت محمد، ابو بکر اسی تیرے تیری راضیاں، تیری اولاد نال بھی آل محمد راضی ہو گئے۔
اے آل سنت و جماعت دا عقیدہ، اے نبی دے غلاماں دا عقیدہ، اے مصطفیٰ دے نال پیار کرن والیاں دا عقیدہ۔ اج میں تانوں او گل سناواں جڑی زندگی چ میں تے نہیں سی سنی، شاید تساں سنی ہووے۔ مسلمان بھائیو، بہت بڑے عالم دین صاحبزادہ ابو بکر چشتی دامت برکاتہ القدسیہ آپ دی زبان چوں نکلن والا جملہ میں آپ حضرات دی بارگاہ میں پیش کر لگیا۔ اے او اللہ دا ولی ہے جڑے فرماندے نے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے، میں راتی تقریر کر کے جدو گھر واپس آنا، جدو دل کرے محمد دے چہرے دا دیدار ہو جائے، فرماندے نے میں بابے فرید دا کلام پڑھدا سہ جانا، ادو اکھ لگ دیئے ادو زہرا دا بابا تشریف لے کے آ جاتا ہے۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا ذرا مل کے روزہ کمزور کرن نہیں آندا، روزہ پریشان کرن نہیں آندا، اے روزہ تے روحانی طاقتاں عطا فرمان واسطے آندا ہے۔ ذرا مل کے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا، اگر سجا بازو باہر نکل جائے تو کیا بات ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ ذرا اگلا جملہ سنو مسلمان بھائیو، دل نو ٹھن پہ جائے گی۔ بڑے بڑے سخی تم بھی ویکھن، بڑے بڑے سخی میں بھی ویکھن، آج وقت دا وزیر اعظم ہوئے، کسی وزارت دے دے بڑا بڑا سخی ہے، کسی نعرے شجاعت دے دے بڑا بڑا سخی ہے، کسی مشیر بنا لوے بڑا بڑا سخی ہے، کسی پیسے دے دے بڑا بڑا سخی ہے، پر جڑی سخاوت اج میں تواڈے سامنے بیان کر لگا، اللہ دی قسم ہے اندا سخی نہ اج تک ماں نے جمیا ہے، نہ قیامت تک کوئی ماں جم سکتی ہے، اے سخی اوہی بن سکتا ہے جنہوں گن کی محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیو، مولا علی شہنشاہ ولایت فرماندن، میں بالکل مختصر دو چار گلاں کرنیاں۔ مولا علی فرماندے نے ساڈے گھر دے دروازے تے دستک ہوئی، میں دروازے تے آیا، پوچھیا مندکل باب، اوے دروازہ کٹکٹان والیا کون ہے؟ اگو جواب آیا، یا علی میں سنیا ہے تساں اعلان کیتا ہے آل محمد دے دروازے تے جو کچھ منگ دے جاؤ گے اے سب کچھ عطا فرماندے جان گے۔ ذرا اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے جدو گل منگتے نے کی تھی، آپ نے فرمایا ہاں، فرمایا منگ، منگتا چپ۔ مولا علی دوجی بری فرمایا منگ، منگتا چپ۔ مولا علی تیجی بری فرمایا منگ، منگتا چپے، زبان ہلدی نہیں پئی۔ شہنشاہ ولایت فرمایا اوے پریشان تے سان ہونا چاہیے، اسی تے پریشان نہیں، منگ کی منگنی، تو کیوں پریشان؟ کہنے لگا جی میں سوال بڑا بڑا کرنا ہے، اج او منگنا ہے، اج او منگنا ہے تھوڑے کولو جڑا اج تک نہ کسی منگیا ہے نہ کوئی منگے گا۔ وہ فرمایا سوال کر دیرا نہ لا، اے آل محمد دا دروازہ ہی، اے محمد دی دھی دا دروازہ ہی، اے ابو طالب سرکار دے پتر دا دروازہ، منگ کی منگنی۔ کافی ٹائم چپ رہن تو بعد منگتا بول کے آندا ہے جو منگیا دسو، فرمایا ہاں ہاں دیاں گا منگ۔ کہنے لگا اپنا پتر حسن میں عطا فرما دے۔ مزہ مول نہیں جے پایا جملہ دا، ذرا اچھی والا کو سبحان اللہ۔ آج کوئی مہینہ کے ترابی صاحب اپنی گڈی دے دیو، ہو سکتا میں گڈی دے دیاں، اپنا مقام دے دیو میں مقام دے دیاں، مسجد دے دیو میں مسجد دے دیاں، کتاب دے دیو میں کتاب دے دیاں، روپیہ پیسہ دے دیو، روپیہ پیسہ آتی میں اس کو دے دیاں گا، پر کوئی آکے اپنا پتر سجاد حیدر دے دے، میں پتر نہیں دیاں گا۔ واہ محمد دیال، میں توڑیاں قدمہ تے لگن والی مٹی تے کائنات کاندیاں قربان کوئی پتر نہیں دینا، تسا اللہ دے رضا واسطے اللہ دے نام دے پتر دینے دا بھی اعلان فرما۔
منگتا کہنے لگا یا علی میں پتر لینا تے نکا نہیں وڈا، حسن مجتبی لینا عطا کرو۔ مولا علی فوراً سوچ دے اندر مبتلا ہو گئے، کہنے لگیا میں پہلے آکھیا سی جو میں منگیا تسا دے نہیں سکنا۔ اور فرمایا غلط سمجھے ہیں، پتر حسن خالی میرا پتر نہیں، جتے میرا پتر ہے اوتے محمد دی دھی دا بھی پتر ہے، اوتے زہرا دا بھی پتر ہے، میرا تے ادھا پتر ادھا زہرا دا پتر، میری طرف تے اجازت ذرا رک جا، میں اپنی بیوی کوڑو مصطفیٰ دی بیٹی کوڑو اجازت لے کے آواں۔ مسلمانہ کائنات دے بڑے بڑے تو سخی سنے ہون گے، پر جنہ دا ذکر اج میں پیا کرنا انہاں جہا سخی نہیں سنے ہوئے گا۔ مولا علی اندر آئے، جسم تے کپ کپاٹے، کیونکہ باپ تے ہر کچھ دے سکتا ہے، پر ماں تے پتر بڑے پیارے ہوندے، پتر ماں دے جگر دا ٹکڑا ہوندے، تے پھر پتر بھی حسن ورگا ہوئے، پھر پتر بھی حسن ورگا کیڑی ماں دے سکتی ہے۔ مولا علی آئے، آپ نے آ کے فرمایا زہرا اج منگتا دروازے تے آیا ہے، آ کے انہیں سوال کیتا ہے تے سوال پتر حسن دا کیتا ہے۔ حسن کلا میرا پتر نہیں، او تیرا بھی پتر ہے، بی بی تیری کی صلاح ہے، میں ماں دی صلاح تو علاوہ نہیں دے سکتا۔ حضرت زہرا پاک مسکرائیاں، فرمایا علی ایک کوئی سخاوت، تھوڑی سبحان اللہ تو سبحان اللہ، علی اے بھی کوئی سخاوت ہے، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے۔ زہرا فرمان لگی علی اے کوئی سخاوت نہیں، ادھا پتر میں دیواں ادھا پتر تو دیویں۔ مولا علی فرمایا نی زہرا پھر سخاوت کیے، فرمایا اس ایک منگیا ہے تو دو میں دین دا اعلان، انہیں ایک منگیا ہے، انہیں حسن منگیا ہے، حسن اپنی طرفوں دے دے، حسین میری طرفوں آیا۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی مل کے ذرا تو بڑی سخی، تو بڑی سخی۔ مسلمان بھائیوں گل مکی نہیں، اگلا جملہ مزید بڑا حیران و پریشان کرنے والا۔ مولا علی شہنشاہ ولایت دعا بچیاں نو سجایا، دعا کپڑیاں ارے کپڑے خوبصورت پہنائے، اپنے بچیاں نو خوشبواں لگائیاں، تیار کر کے شہنشاہ ولایت نے حسن نو سجے ہاتھ نال پکڑیا، حسین نو کھبے ہاتھ نال پکڑیا۔ ملک منیر صاحب اللہ دا پیار قبول فرمائے، پکڑ کے دروازے تے آ کے فرمایا اوے سوالیا تو ایک منگیا سی، تو ایک قیامت تک ماں اندہ پتر ہی نہیں جمدی جڑا مثال دے سکے، تاریخ مثال دین تو کسرے، دنیا مثال دین تو کسرے، کوئی اندھی مثال لے آئی نہیں سکتا۔ مولا علی نے فرمایا نی بی بی، آپ نے فرمایا سوالیا تو ایک منگیا سی، نپ دعا پتران دے بازو، حسن بھی لے جا حسین بھی لے جا۔ اے جدو گل کی تھی اگر منگتا مسکران لگ دے، منگتا مسکرا، اگلا جملہ لا جواب ہے، منگتا مسکرا کے آندہ یا علی میں کوئی دنیا والا منگتا نہیں ہاں، آج عرشہ تے اللہ نے آل محمد دی سخاوت کا ذکر کیتا، میں کیا مولا اجازت دے ذرا میں بھی منگ کے انہاں ویکھاں کے دے وڈے سخی نے۔ اوے علی میں کوئی کائنات دا منگتا نہیں ہاں، میں اللہ دا جبریل آئی تھوڑے اس دروازے تے غلام بن کے حاضر ہو گیا۔ افضل ہے کل جہان سے کرانا، مل کے ذرا افضل ہے کل جہان، بیاں کس طرح ہو، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو سر تمہارے
برکت کے ہر بندہ کے یہ فردوس کوثر تمہارے نانا کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ فردوس کوثر کیا بات ہے یہ فردوس کوثر تمہارے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے حورانی آنین مولا اجازت دے تیرے محمد دھی دے گھر جا کے برتن دھو کے آئی تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے ذرا مل کے یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے تو حسن حیا ہے ذرا غور نہ سننا اردو سمجھن والے ہو جنہوں سمجھ آوے اُردی کیا بات ہے تو حسن حیا ہے تو نور ردا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے حیا کے ردا کے وفا کے دنا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے تو دختر نبی کی تو دختر نسبت ویکھنا علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمان دن اے مریم تیری بڑی شان ہے عیسیٰ دی ماں مریم تیرا بڑا مقام ہے تیری بڑی فضیلت ہے لیکن علامہ اقبال دو میں ہاتھ جوڑ کے آندہ مریم تو نبی دی ارے نبی دی ماں ضرور ہے لیکن یاد رکھی جڑا مقام زہرا دا ہے او تیرا مقام تے نہیں آئے جڑا مقام زہرا دا ہے او تیرا نہیں کیویں آکے ہزارہ و شان والی بیٹی محمد دی بیوی علی دی زوجہ علی دی ماں حسنین دی خود بھی جنت دی مالک جنتی عورتاں دی مالک پتر جنتی جواناں دے مالک تے خامد ہووے جن نے جنت دیاں ٹکٹاں دینیاں تے بابا ہووے جن نے ایک مٹھ بھرنی ہے لکھوں جہنمیاں اللہ جنت عطا فرما تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی اگلا جملہ سننا تو محبوب ہستی ہے رب جلی کی تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی صابری صاحب بابا جی بڑے بڑے سرکار دے نوکر بیٹھے ہو ساری تقریر ایک پاسے اگلا جملہ ایک پاسے ہن ذرا سننا خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا خدا کہہ رہا ہے یعنی اللہ زہرا نو کہہ رہا کی اللہ اپنے یار محمد نو کہہ رہا کی اللہ مولا علی نو کہہ رہا کی اللہ آل محمد نو کہہ رہا کی فرما رہا میرا مولا ارے رب فرما رہا کی خدا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا یہ شبیر و شبر تمہارے لیے خدا آج کسی دے گھر ارے
دوستان گرامی بچی ہوئے بندے کوشش کر دن اسی اپنی بچی دا رشتہ جسی آلہ خاندان دے بل کریے بچے گھر پیدا ہوئے چودھریاں دے بچہ گھر ہوئے ملکہ دے بندے آدھن ترابی صاحب کمال ہو گیا بچی چودھریاں دے گھر پیدا ہوئی بچہ ملکہ دے گھر پیدا ہویا بڑا عظیم جوڑا بن گیا آج بچی پیدا ہوئی ایسے چودھ گھر بچہ پیدا ہوئی ای ایس آئی دے گھر بندے آدھن کمال جوڑا بن گیا ارے بڑا اچھا جوڑا بن گیا بچی پیدا ہوئے وزیر اعلیٰ دے گھر بچہ پیدا ہوئے وزیر اعظم دے گھر بندے آدھن کمال جوڑا ارے بیٹا وزیر اعظم دا بیٹی وزیر اعلیٰ دی پر جس بی بی زہرا دا تذکرہ آصف ترابی محمد عربی دے ممبر تے پیا کردا او بیٹی کون ہے او بیٹا کون ہے او بیٹا ہوئے علی شیر خدا جڑا بیٹا جمعہ خدا دے گھر وچ جڑی بیٹی جمعی محمد مصطفیٰ دے گھر ایک باری مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ذرا مل کے شبیر و شبر تمہارے لیے تیرے در پہ دونوں یا سیدہ تیرے در پہ دونوں گدا آ رہے ہیں تیرے در پہ دل میں صدا آ رہے ہیں انہیں دور کرنا نہ اپنی گلی سے یہ فضا و کمبر تمہارے لیے کی پتا فضا کون ہے تے کمبر کون ہے آئے کی پتا فضا کون تے کمبر کون پر الوزاد دا ٹائم نہیں تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی میں حدیث پڑھ دینا مسلمان بھائیو قیامت والا دن میدان حشر ترے نبی دے مستند صحابی دو مرد ایک عورت مولا علی تو روایت ابو ایوب انصاری تو روایت حضرت مائی عائشہ صدیقہ تو روایت آپ فرمانیاں نے اسی سرکار دی بارگاہ وے بیٹھے ساں نبیاں دے سلطان نے فرمایا اوے میرے صحابہ سن لو میری بیٹی دی صرف دنیا تے شان نہیں صرف میری گود وچ شان نہیں صرف مدینے وچ شان نہیں صرف جنت البقیع وچ شان نہیں اے میرے صحابہ جدو قیامت والا دن آئے گا میں محمد دی میدان معاشر جائے گی قال النبیو ینادی منادن یوم القیامہ خدو ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اعلان کروائے گا اوے معاشر والے ہو اپنی اکھاں بند کر لو آج محمد دی تو گزر کے جنت تشریف لے کے جا صرف دنیا تے عزت نہیں انہاں دی عزت تے میدان حشر وچ تے صرف صحابیاں اکھاں بند نہیں کرنیاں بہت بڑا جملہ بولنے لگا صرف آل محمد نے اکھاں بند نہیں کرنیاں صرف مسلمانہ یا کافراں اکھاں بند نہیں کرنیاں اللہ فرمانا ہے اوے نبیو رسولو پیغمبرو اپنی اکھاں بند کر لو او دی وجہ ہے کائنات دا حسن و جمال ایک طرف ہے زہرا دا اقبال ایک طرف ایک بار مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ایک جملہ اور سن لو مسجد اقصی
بیت المقدس یروشلم میرے مصطفیٰ معراج دی راتی تشریف لے کے آئے. حضرت آدم تو عیسیٰ تک 1,26,000 نبیاں استقبال کیتا. پھر میرا نبی 7 آسماناں تے گیا, اوتھے بھی نبیاں استقبال کیتا. پھر میرا نبی لا مکان تے گیا, اوتھے بھی اللہ نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی علیک, سونیا ذرا رک جاؤ, اللہ تھوڑے تے سلام پیا بھیجدا ہے, سونیا ذرا رک جاؤ. گل مکی نہیں. احمد بن حنبل مسند امام احمد مرتے دم تک ایک لفظ دا ذمہ وار آپ فرماندے نے مسلمانوں ذرا دل دیا کناں نال اگلا جملہ سننا, شاید زندگی چگے نہ سنے ہوئے اے جملہ ذرا غور نہ سننا. احمد بن حنبل مسند احمد فرماندے نے کل قیامت والے دن کسی نبی دا کوئی فرشتہ استقبال کرے گا جنت اندر, کسی دا جبریل استقبال کرے گا, کسی دا اسرائیل استقبال کرے گا, کسی دا اسرافیل استقبال کرے گا, کسی دا میکائیل کرے گا, کسی دا کوئی حور کرے گی. پر جدو محمد مصطفیٰ جنت کے اندر آن گے اللہ آپ اگے ود کے محمد کا استقبال کرے. استقبالنی ربی عز و جل, اللہ آپ یار دا استقبال. اور سننا جدہ استقبال رب کرسی, ذرا للکار کیا کو سبحان اللہ, گل بڑی بڑی. جدہ استقبال قیامت والے دن رب کرے گا تے مسجد اقصی وے سارے نبیاں کیتا. اس محمد دی بارگاہ دے اندر جدو فاطمہ ہوندی سی, محمد اپنا مصلا چھڈ کے اگے ود کے تے بیٹی دا استقبال کرنا شروع فرما. کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ہے جبریل جن کے قدم چومتا ہے, جبریل جن کے قدم چومتا ہے, کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے. آخری شعر تے تقریر بھی موک گئی تے مل کے ذرا سارے شامل ہو جانا ہے. یہ جتنے بھی حاکم سوالی ہیں آئے, جنہ دا ایک ایک روزہ ہوتے بڑی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کچھ بندے میں ویکھ رہے ہیں انہوں نے 2 3 ایک دن رکھ دن پھر بھی نہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ذرا مل کے کو سارے سبحان اللہ. یہ جتنے بھی ہیں حاکم سوالی آئے, تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی, تیرے در سے نہ جائیں یہ ہاتھ خالی. یہاں آج سب پر کرم کی نظر ہو, یہاں آج سب پر کرم کی نظر ہو. یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے, ہائے ہائے ذرا مل کے سجا بازو بار کر کے, یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے, مل کے ذرا مل کے, یہ سب آئے نوکر. ذرا منظر بن جائے واہ حسین دی شان نرالی. دوویں ہاتھ چوکے آپ میرا عبداللہ پتر ذرا سارا مجمع ایک باری کور کرو تاکہ پتہ چل جائے رمضان دا آج پہلا مہینہ تے منور کلونی والے آج رل کے تے آل محمد دا تذکرہ پہ کر دینے. واہ حسین دی شان, دوویں بازو پار کر کے لہرائیے ذرا واہ حسین دی شان, مل کے ذرا واہ حسین. کوئی زبان خاموش نہ رہے, واہ حسین دی شان. جڑے بول رہے ہو اللہ اسی ساتھ ہونا کربلا مولا دی حاضری عطا فرمائے. واہ حسین دی شان میرا لی, حسن دی بھی شان.
واہ حسن دی بھی شان نے واہ حسین دی شان واہ حسین دی شان واہ حسین دی شان جتا پنج تن نال اور پیار نہیں جتا اور پنج تن نال اور پیار نہیں او تے کلمے دا اعتبار نہیں اے میرا پیغام لے جا جتا پنج تن نال اور پیار نہیں او تے کلمے دا اعتبار نہیں جیڑا چوں یاراں دا اے آل سنت دا کیتا جڑا صحابہ دا نعرہ بھی سر چک کے لاندا ہے آل دا نعرہ بھی سر چک کے لاندا ہے بعد باندن ڈر ڈر کے صحابہ دا ذکر کر دیں پر آل دا نہیں کر دے بعد آل دا کر دیں صحابہ دا نہیں اے آل سنت ہے جڑا نبی دے در والیاں دا بھی نوکر ہے محمد دے گھر والیاں دا بھی بولا جیتا پنج تن نال اور پیار نہیں ہوتے کلمے تے اعتبار نہیں جیڑا چوں یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں لکھ نفل نمازاں اوے پڑھ پاویں لکھ لمبے سجدے تو کر پاویں جے تو آل رسول دا دشمن ہے پھر بیڑا ہونا پار نہیں ذرا اعلان کرو نا واہ حسین دی شان واہ حسین دی شان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واہ حسین دی شان کیا باتیں مل کے ذرا واہ حسین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حسین دی تقریر موک گئی ذرا توجہ نال واہ حسین فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ مفہوماً ترجمہ کر لگا نبیوں دا سلطان گھروں باہر نکلیا اگے مصطفیٰ سرکار فرمایا زہرا جتے میں قدم رکھاں میرے قدم اتے تو قدم رکھی علی زہرا تے قدم اتے تو قدم رکھی سونیا دنیا دا قانون ہے زنانی پیچھے چلے خامد اگے چلے پر زہرا نو کے کیوں چلا رہے ہو فرمایا اس واسطے میں محمد نہیں چاہتا میری دین نو کوئی دیکھے میری بیٹی دے قدم نہ نشان کوئی دیکھے سونیا ایک کیوں فرمایا ہے تھلے میرا قدم اتے زہرا دا قدم اتے علی شیر خدا دا قدم میرے نبی نے فرمایا میں اس واسطے فرمایا ہے تاکہ کوئی زمین والو دیکھے تے مصطفیٰ دا قدم نظر آوے آسمان والو دیکھے علی المرتضیٰ دا قدم نظر واہ حسین دی شان واہ حسین دی شان میں تو پنج تن کا میرا دل لے آج اثر تک تھوڑا تقریر سنا ہوا ماشاءاللہ ایک میرے مل کے بولو ذرا میں تو پنج تن کا غلام ہوں ذرا دونوں ہاتھ بار کٹ کے ذرا پنجا بنا کے لہرا کے میں تو پنج تن کوئی نوے پاکستان دا غلام ہے کوئی پرانے دا غلام ہے نوے والا بھی پریشان ہے پرانے والے بھی خوب پریشان ہے خوش ہوئی ہے جڑا آل محمد غلام ہے مل کے ذرا میں تو پنج ایک
ایک میری ذرا جڑے باہر بیٹھے ہو تُس بھی سارے ذرا بازو اسلم صاحب پریشان نہ ہو کوئی گل نہیں جمعہ پڑھان لگے اسلم صاحب ذرا مل کے سارے کوئی زبان خاموش نہ رہے دونوں بازو باہر کٹ کے لہرائیے ذرا پتہ لگے میں تو پنج تن مل کے میں تو پنج تن کوئی بندہ پوچھیا سترابی آج جمعے تے کی بیان کیتا ہے ایک کی گل کہنا کسی گل دا پتہ نہیں بس اتنا ہی پتہ ہے میں تو پنج تن کا مل کے میں تو پنج تن کا اللہ تعالیٰ میری عبد حاضر قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا باللہ سلطان حافظ